اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ مائدہ کا آخری رکوع ہے اور اس میں گزشتہ رکوع کے تسلسل میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو نعمتیں یاد کرائی گئی تھیں اس کے تناظر میں اب اصل سوال اس رکوع کے آغاز میں کیا جا رہا ہے۔ سورت کا بنیادی موضوع معاہدات کی پاسداری تھا اور اس معاہدات کی پاسداری کے سلسلے میں سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن جس میں تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوالات کیے جائیں گے کہ تمہارا معاملہ کیا رہا اپنی اپنی اقوام کے ساتھ۔ ان میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کا تذکرہ یہاں قرآن حکیم نے کیا ہے۔ پچھلے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو انعامات کیے گئے تھے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس رکوع کے آغاز میں اللہ نے ایک سوال کیا ہے، اسی تسلسل میں یہ بات چل رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو خدا بنا لو، الٰہین تثنیہ ہے، دو مجھے اور میری ماں کو دو الگ الگ خدا کے طور پر مانو اللہ کو چھوڑ کر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ماننے والے عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ تثلیث کا عقیدہ رکھا، تمہیں خدا مانا، تمہاری ماں کو خدا مانا، تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست سوال کریں گے کہ کیا تم نے یہ ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو؟ بہت اہم ترین سوال اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست مجمع عام میں عیسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہیں کہ معاہدہ تو میرا تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ تم دنیا میں جا کر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا اور تم یہ کتاب و حکمت اسی کی دعوت دینا، اور جب کہ میں نے کتاب میں یہ بات نازل بھی کر دی تھی کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اسے کتاب و حکمت دی جائے تو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عباد لی، کہ تم میرے غلام بن جاؤ، میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو جب یہ واضح ہدایات موجود تھیں تو تمہاری امت کی یہ عرب لوگ، کروڑوں لوگ جو ہیں، یہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا مانتے رہے، تو کیا تم نے دعوت دی تھی یہ ان کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اس کے جواب میں فوری طور پر کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو بہت ہی پاک ہے، ما یکون لی،
ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ کیسے مجال ہو سکتی ہے، میرے لیے یہ کیسے لائق ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہنے والی بات جو ہے، اس کا مجھے کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ ما لیس لی بحق، نفی کے طور پر، اور پھر آگے مکمل اور قطعی طور پر میرے لیے کسی طرح یہ جائز نہیں کہ میں ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا کہ جس کا مجھے کہنے کا قطعی طور پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، اور بالفرض ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو فقد علمتہ، اے اللہ تو بہت ہی بلند تر ہے، آپ کو پتہ ہوتا کہ میں نے ایسی بات کہی ہے جی، اور اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی، کہ تو ان باتوں کو جانتا ہے جو میرے دل میں، زبان تو بعد کی بات ہے، میرے دل میں جن کا خیال بھی آتا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، اور ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں قطعی نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے جی۔ آپ کی بات جو ہے مجھے قطعی طور پر معلوم نہیں، لیکن میری ہر بات آپ کو معلوم ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ بہت زیادہ غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اول تو مجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اس طرح کا کوئی جملہ زبان سے نکالتا کہ تم میری عبادت کرو اور میں اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا مانو، ایسی بات میں کہنے کی مجھے مجال ہی نہیں ہے۔ اور بالفرض صورت واقعہ میں اگر ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو معلوم ہونی تھی، کیونکہ انک انت علام الغیوب۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات سننے کے بعد نفی کی ہے کہ یہ میرے تو لائق ہی نہیں، میرے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ میں یہ لوگوں سے یہ کہتا کہ تم میری عبادت کرو۔ اور پھر مزید تاکید کے لیے کہا کہ بالفرض اگر ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہوتا تو آپ کے علم میں ضرور ہوتا، ہاں جی، کیونکہ آپ سب چیزیں جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا ہے، کہتے ہیں ما قلت لہم، میں نے ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، کہ ما امرتنی بہ، جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، امرتنی، آپ نے مجھے حکم دیا تھا جس چیز کا، کیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے یہ بات لوگوں سے کہی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کہی۔ نفی کے بعد اس بات حصر پر دلالت کرتا ہے کہ اس بات کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں، میں نے جو بات کہی ہے وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اور پھر اگلی بات مزید، چونکہ بہت بڑا سوال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا ہو، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائیوں کی بہت بڑی قیامت تک آنے والے جو عیسائی ہیں، تو اب ان تمام کے سامنے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ معاملہ بھی اس کا بھی ایک تناظر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی وہ جس کی پوجا کرتا ہوگا، جسے خدا مانتا ہوگا، تو سب اس کے پاس جمع ہوں گے۔ جو کسی لات کو منات کو یا کسی بت کو مانتا ہے تو وہ اپنے اس خدا کے پاس جا کر کیا ہے، جس کو وہ خدا سمجھتا تھا، اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے۔ جو کسی درخت کی پوجا کرتا تھا تو درخت کے پاس ہو جائے گا، جو عزیر کی پوجا کرتا تھا وہ عزیر کے چاروں طرف ہوگا، اور جو عیسیٰ کو خدا اور اس کی ماں کو خدا مانتے ہیں تو وہ دونوں ماں بیٹے کے پاس چاروں طرف جمع ہوں گے جی۔ اور جو اللہ کو خالصتاً مانتے ہیں وہ اللہ کی تجلی کے سامنے ہوں گے۔ پھر اللہ کو ماننے والوں میں بھی کوئی منافق ہے، کوئی کس درجے کا، کوئی جو جتنے اعلیٰ ترین درجے کا ماننے والا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب تر ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انسانوں میں کسی انسان کو خدا ماننے والے اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے جتنے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں جی۔ حتیٰ کہ بتوں اور پتھروں کے مقابلے میں بھی سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، خدا ماننے والے، جب سے
عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ داخل ہوا ہے حضور کی آمد سے بھی 300 سال پہلے سے، تو اب وہاں سے لے کر قیامت تک آپ دیکھو کہ ہر دور میں عیسائیوں کی اکثریت رہی ہے، اور یہ عیسائیوں کی تعداد اربوں خربوں کے قریب، اور یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے چاروں طرف جمع ہوں گے، تو اب ان مجرموں کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے کہ تم نے ایک جرم کیا ہے، جس کو تم خدا مان رہے تھے وہ خود ہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اسی لیے وہاں وہ جو پتھر ہوگا وہ بھی کہے گا کہ میں تو ان کا بت تھا، میں تو ان کا خدا ہی نہیں، میں نہیں انہیں مانتا اپنے جو غلام یا اپنے عبادت کرنے والے۔ درخت ہوگا تو درخت بھی انکار کر دے گا کہ نہیں جی میں تو ان کا، میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، انہوں نے از خود اپنی طرف سے کیا ہے بنا لیا۔ جو شیطان کو پوجا کرتے ہوں گے تو شیطان بھی انکار کر دے گا، جو شیطان کو خدا مانتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان بھی کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ بھی اعلان کرے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں آج، بس میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو وہاں عزیر بھی انکار کر دیں گے کہ میں کسی کا کوئی، میں نے اللہ کا بیٹا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، یہ ایسے ہی یہودیوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو ہر ایک خدا اپنی خدائی کا انکار کرے گا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ منافقین جو محض جعلی تصور کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے کے دعوے دار ہوں گے تو وہ جس تصور کے تحت آئے تھے وہ تصور بھی انکار کر دے گا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ۔ تو چونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ انسان جو ماننے والے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مجمع عام میں ہی ان پر حجت تمام کرے گا کہ بھائی یہ دیکھو جس کو تم پوج رہے تھے، جس کی ماں کو پوج رہے تھے، وہ تو خود اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں، ما امرتنی بھی، میں نے ان کو تو صرف اسی بات کا حکم دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اور پھر مزید تاکید کے ساتھ عیسیٰ کہتے ہیں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں اس وقت تک نگران رہا ان کا جب تک میں ان میں موجود تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر رہا، ما دامہ سے ما دمت، میں جب تک ان کے اندر رہا اس وقت تک کیا ہے میں وہاں شہید تھا، یعنی نگہبان تھا، نگران تھا، ان کی گواہی میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے ماننے والے میری موجودگی میں کبھی انہوں نے کفر نہیں کیا۔ لیکن فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ پھر تو آپ ان کے اوپر نگران تھے، آپ کی نگرانی تھی، میرا تو معاملہ ختم ہو گیا، میں تو جب تک وہاں موجود تھا اس وقت تک میں نے نگرانی کی، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو آپ نگہبان تھے، آپ نگران تھے، تو ہی نگہبان تھا ان کے اوپر۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور آپ ہر چیز پر خبردار ہیں، نگہبان ہیں، اے اللہ آپ کی نگہبانی، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایسی بات کہیں نہیں کی۔ لیکن اب چونکہ سارے مجرمین عیسیٰ کے چاروں طرف جمع ہیں اور وہاں دلائل اور حجت سے ثابت ہو گیا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کہی، پھر بھی انہوں نے کیا ہے یہ اپنی طرف سے کفر و شرک کیا ہے، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بالفاظ دیگر سفارش بھی کر دی اور اللہ کے اختیارات کا بھی اعلان کر دیا۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے تو فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے عذاب دینے کا پورا حق ہے، یہ تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو ٹھیک ہے، تو عذاب دے سکتا ہے۔ اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ غفور الرحیم کا جملہ نہیں کہا، بلکہ دنیا میں اگر معاملہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی انبیاء کی دعائیں ہیں ان میں غفور الرحیم کا ذکر ہے، لیکن یہاں حشر کا میدان ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، تو عدالت کی اتھارٹی کو ماننا ہے، تو اعلان کیا کہ عزیز آپ زبردست ہیں، اتنے ہزاروں لاکھوں اربوں انسانوں کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک سکتے ہیں، اور حکمت والے بھی ہیں کہ حکمت کے ساتھ سارا معاملہ ہے، تو طاقت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، تو اگر معاف کرے تو شاید کسی حکمت کی وجہ سے تو ان کو معاف کر دے، لیکن کسی حکمت کے اصول پر ہوگا
محض کیا ہے معافی کا معاملہ صرف اتنا نہیں، تو ایک طرف تو برات کا اعلان کر دیا کہ بھی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ان کو جو بات کہی تھی وہ تو صرف اور صرف یہ تھی، باقی جرم ان سے سرزد ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے اور میری ماں میں غلو کر کے مجھے خدا کے درجے تک پہنچا دیا، تو اب یہ تیری عدالت لگی ہوئی ہے، عدالت کے رحم و کرم پر ہیں میری یہ سارے لوگ جو میرے پر ایمان لانے والے تھے، تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، عذاب دے دے، اور اگر تو معاف کرے تو بہت طاقتور حکمت والا ہے تو معاف کر دے۔ تو ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی سفارش بھی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہیں گے قال اللہ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا پورا نفع ملے گا۔ یہاں سچوں کے لیے بات ہے، جو جھوٹے ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے، یہاں جھوٹوں کے لیے تو سزا ہے، جو سچے ہیں انہی کو نفع پہنچے گا بس۔ سفارش بے شک آپ نے کی ہے، لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ یہاں جو سچائی پر قائم رہے ہیں، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سچائی کے ساتھ ساری بات بیان کر دی، تو گویا کہ سچوں میں انبیاء، صحابہ اور ان کے جو مخلصین ماننے والے صحیح طریقے سے ہیں وہ سب کے سب سچے رہیں۔ جنہوں نے جھوٹی بات، جب تم نے ان سے یہ بات کہی نہیں کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، اور انہوں نے خدا ماننے کا اعلان کیا، تم پر جھوٹ بولا، اللہ پر جھوٹ بولا، تم پر جھوٹ بولا، تمہاری طرف غلط بات منسوب کی، تو ان جھوٹوں کو کیسے میں وہ کر سکتا ہوں۔ بہرحال جھوٹوں کی بات یہاں اللہ پاک نے ذکر ہی نہیں کی اس مقام پر حشر کے میدان میں، وہاں تو صرف یہی اعلان کیا جو سچے ہیں ان کو اپنی سچائی پورے طور پر نفع دے گی، ان کے کام آئے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ گویا کہ شروع صورت میں جو بات واضح کر دی گئی تھی کہ معاہدات کو پورا کرو، اب صورت کے اختتام پر بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن میں جو سچے ہوں گے اپنے معاہدات پہ پورے ہونے والے، دنیا میں انہوں نے معاہدات پورے کیے، سچائی پر قائم رہے، ان کے لیے لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور جو اپنے معاہدے پر پورا اترا، سچائی پر اس نے عمل کیا، صدق کے ساتھ کام کیا اور جنت میں داخل ہوا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، اللہ وہاں اعلان کرے گا کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، وَمَا فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات اور خزانے موجود ہیں، ان تمام کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اس لیے اللہ کی حکمرانی کو ماننا، اس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو پورا کرنا، چاہے وہ نبی ہوں، حواری ہوں، یا مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تمام انسان ہوں، تمام میں جو معاہدات کو پورا کرنے والا ہوگا اسی کو صرف فائدہ پہنچے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو مکمل قدرت ہے۔ اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ اس کے پاس مکمل طاقت اور قوت ہے کہ سچوں کو پورا نفع پہنچائے، اور جو جھوٹے ہیں انہیں پوری سزا دے، چاہے انہیں معاف کرے یا انہیں سزا دے، ہر طرح کے مکمل اختیارات ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ تو جہاں پہلے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ کی ذات پر، تو اللہ کی طاقت اور قوت اور قدرت اور پوری کائنات پر اس کی گرفت اور اس کی حکمرانی کا اعلان کر کے واضح کر دیا سورت کے اول اور آخر نے کہ جو معاہدات کو پورا کرنے والے ہوں گے، معاہدات کے لیے جدوجہد اور سچائی کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے کامیابی۔ تو اس سورت کا جو بنیادی موضوع تھا، پہلے دعویٰ کیا اور ایک حکم دیا، اور پھر اس کی تفصیلات پر مختلف واقعات یہودیوں کے، عیسائیوں کے، خود مسلمانوں کے، انبیاء کے، صحابہ کے، حواریین کے بیان کیے، اور اپنا جو بنیادی موضوع تھا سورت کا وہ مکمل طور پر بڑی ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے سورت میں واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔